رمضان المبارک کے مہینے کے بہت ہی اہم دن شروع ہو گئے ہیں، جس میں ایک رات شب قدر کی رات ہوگی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر اس نے پچھلے 20 دن کچھ بھی نہ کیا تو یہ آخری 10 دن ہے۔ ان آخری 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سویا نہیں کرتے تھے راتوں کو، کہ پہلے تو ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اعتکاف پہ بیٹھیں، یہ 10 دن ہم صرف اللہ کو دے دیں، پڑھے، وہاں پہ ذکر کرے، دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے تلاوت کرے، دعائیں مانگے۔ دیکھیں، روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں سے کہتے ہیں، اور ایون جو عرش کے جو فرشتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ میری عبادت چھوڑو اور ہر روزے دار کی دعا پہ آمین کہو۔ افطاری سے 10-15 منٹ پہلے تو بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کوئی 1 منٹ بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بہت ہی اہم دن شروع ہو گئے ہیں۔ ویسے تو رمضان میں ہر دن بہت ہی اہم ہے، بہت ہی قیمتی ہے، لیکن اب بھی رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو گئے، اور یہ آخری 10 دن رمضان کے بہت ہی اہم 10 دن ہیں، بہت ہی اہم دن۔ اس میں ہر سیکنڈ بہت ہی قیمتی ہے، اور یہ وہ آخری 10 دن ہے کہ جس میں ایک رات شب قدر کی رات ہوگی، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ رات ہے ان آخری 10 دنوں میں، شب قدر کی رات۔ اب دیکھیں، اگر کسی نے پچھلے 20 دن اگر اتنی عبادت نہیں کی تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے پچھلے 20 دن کچھ نہیں کیا تو میں آخری 10 دنوں میں کیا کروں گا، بس یہ آخری 10 دن بھی میں ایسے ہی گزار لوں گا جیسے میں نے پچھلے 20 دن گزارے۔ نہیں، وہ ایسا بالکل بھی نہ سوچے۔ اگر اس نے پچھلے 20 دن کچھ بھی نہ کیا، اگر اس نے اتنی عبادت نہیں کی، اگر اتنے تلاوت نہیں کیا، دعائیں نہیں کی، ذکر نہیں کیا، تو یہ آخری 10 دن ہے۔ ان آخری 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان آخری 10 دنوں سے زیادہ فائدہ لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سویا نہیں کرتے تھے راتوں کو اٹھا کرتے تھے، سوتے بالکل بھی نہیں تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ اٹھو، سمیٹو، جتنا زیادہ سمیٹنا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ سمیٹو۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آخری 10 دن کتنے اہم ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان آخری 10 دنوں میں نہیں سویا کرتے تھے، راتوں کو وہ اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، اگر کسی نے پچھلے 20 دن کچھ بھی نہیں کیا تو یہ نہ سوچے کہ بس اب میں آخری 10 دنوں میں کچھ نہیں کرتا۔ نہیں، اس آخری 10 دنوں سے بہت فائدہ لیں، آپ ہر منٹ کا فائدہ لیں۔ اور دیکھیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان آخری 10 دنوں میں۔ سب سے پہلے ہم اپنے لیے ایک لسٹ بنا لیں کہ بھائی میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہو کہ پہلے تو ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اعتکاف پہ بیٹھیں۔ دیکھیں، دنیا کے کام کاج تو چلتے رہتے ہیں، دنیا کے کام کاج تو روکنے نہیں ہیں، وہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ آخری 10 دن، صرف یہ 10 دن اگر ہم اپنے کام کاج کو سائٹ پہ کر کے یہ 10 دن ہم صرف اللہ کو دے دیں تو ہمارے لیے آخرت میں بہت فائدہ ہوگا۔ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو ہم سب کو ایک کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اعتکاف پر بیٹھیں۔ اب فرض کریں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم جو آڈ نائٹس ہے 21، 23، 25، 27 اور 29، کم از کم ان راتوں کو ہم مسجد میں جا کے عبادت کریں۔ مطلب عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرے، وہاں پہ نفل پڑھے، وہاں پہ ذکر کرے، دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے تلاوت کرے، اور پھر سحری سے کچھ ٹائم پہلے اپنے گھروں کو واپس آ جائے۔ تو اگر آپ اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے پورے 10 دن، کم از کم یہ طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں، کم از کم عشاء کی نماز کے بعد کچھ ٹائم کے لیے مسجد میں بیٹھیں اور عبادت کریں۔ دوسرا یہ کہ تہجد زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر باقی 20 دنوں میں فرض کریں اگر آپ لوگ
4 سے 6 رکعت پڑھتے تھے، تو کم از کم ان آخری 10 دنوں میں 10 سے 12 رکعت پڑھے، تہجد زیادہ سے زیادہ پڑھے، تہجد کے ساتھ صلاۃ تسبیح پڑھا کرے اور دعائیں مانگے۔ دیکھیں روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں سے کہتے ہیں، اور ایون جو عرش کے جو فرشتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ میری عبادت چھوڑو اور ہر روزے دار کی دعا پہ آمین کہو۔ تو روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص کر کے افطاری سے پہلے، افطاری سے 10-15 منٹ پہلے تو بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کے دعائیں مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو اس ٹائم پہ بیٹھ کے دعائیں مانگنی چاہیے، ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اور رات کے آخری پہر پہ جب ہم تہجد پڑھے اس کے بعد ہم دعا مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گر گڑائے۔ اس کے علاوہ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کے علاوہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، جہنم سے چھٹکاری کی جو اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے، اللہم اجرنی من النار، زیادہ سے زیادہ یہ ذکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دو اذکار زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے ہمیں اس آخری 10 دنوں میں۔ اور دیکھیں کوئی 1 منٹ بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ افطاری کے بعد گناہوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ صرف سحری سے افطاری تک نہیں ہوتا، کہ سحری سے لے کر افطاری تک رمضان کا مہینہ، اور جیسے افطاری ہو جائے تو پھر لوگ گناہوں میں لگ جائے، لوگ گانے سننے لگ جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، وہ بھی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو ان آخری 10 دنوں میں ہمیں اپنے راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان آخری 10 دنوں میں ہم جو ہے راتوں کو ہم گانے سنیں، ہم فلمیں دیکھیں، نہیں، بلکہ ان آخری 10 دنوں میں ہم اللہ کے سامنے روئے، اللہ کی عبادت کرے، تہجد پڑھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اپنے آپ کو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیں، کہ ہمیں کہ اگلے سال کا رمضان نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ تو ان آخری 10 دنوں میں ہم ایسی عبادت کریں کہ جب قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، میں نے تجھے بخش دیا۔ وہ 2024 کے جو روزے تھے اس میں جو آخری 10 دنوں میں تم نے میری عبادت کی، تم نے مجھے راضی کیا، تو مجھے تیری عبادت، تم نے مجھے راضی کیا، تو میں نے تجھے بخش دیا، اب جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے۔ سبحان اللہ، سوچے صرف اس بات کو کہ اگر ہم یہ 10 دن ہم دل سے عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کی چھٹکاری کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے جہنم سے بچا دے، تو سوچے صرف کہ قیامت کے دن ہمارا جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سے یہ کہے، وہ 2024 کے رمضان کے آخری 10 دنوں میں میرے بندے، میری بندی، تو نے مجھے راضی کر لیا تھا اور میں نے تجھے بخش دیا۔ تو دیکھیں یہ آخری 10 دن شروع ہو گئے، اس میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ مائی بردرز اینڈ سسٹرز، ابھی سے یہ نیت کریں کہ بس ٹھیک ہے، اگر میں نے پچھلے 20 دن اگر ضائع کر دیے بس خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر اتنی عبادت نہیں کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ آخری 10 دن ہے، ان آخری 10 دنوں کا فائدہ لیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیں۔ ابھی سے نیت کریں اور ان آخری 10 دنوں کو پروڈکٹیو بنائیں، ہر سیکنڈ سے آپ فائدہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جائز حاجات کو پوری کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ہر مشکلات، ہر مصیبت سے بچا کے رکھے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔